در زہرا پہ نہیں لے گئے کیونکہ اللہ کا گناہگار تھا، اللہ کے گناہگار در زہرا تک جا ہی نہیں سکتے. کہاں لے کے گئے؟ در مسجد پہ لے کے گئے. در مسجد پہ لے جا کے فطرس کو ڈالا. ملائکہ گئے مبارکباد دینے. رسول اللہ نے کہا وہ کہاں ہے؟ رسول اللہ نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ کہا مجرم جب وہاں سے چلا تھا مجھے پتا چل گیا تھا کہ حسین سے کوئی شفا مانگنے آ رہا ہے. کہا کہاں؟ کہا یا رسول اللہ فطرس کہاں چھوڑا ہے؟ کہا مسجد کے صحن کے باہر. مسجد کے صحن کے باہر. رسول اللہ گئے. کہا کیا چاہتا ہے؟ فطرس نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا اے رحمت للعالمین، اے سرتاج انبیاء، اے سلطان الانبیاء، بادشاہ اعظم، اے شہنشاہ اکبر، تو بادشاہ ہے، تیرے گھر میں خوشی ہے، میں سوالی. اور بادشاہوں کے جب خوشیاں ہوتی ہیں تو کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں آتا. کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا آپ جانتے ہیں دلوں کے حال بہتر بالوں پر نہیں ہے، بالوں پر مانگنے آیا ہوں، بالوں پر مانگنے آیا ہوں. رسول اللہ نے ایک مرتبہ کہا سلمان. جی مولا. جی رسول اللہ. سلمان گھر میں جاؤ. سلمان دروازے پر پہنچے. آواز دی فضہ. فضہ کیا بات ہے؟ کہا رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ حسین کے جھولے کی کماد دے دو. جاگو 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 جاگو. جھولے کی کماد، جھولے کی ڈوری، جھولا جھلانے والی ڈوری کو جھولے کی کماد کہتے ہیں. جھولے سے مس نہیں ہوا. جھولے سے مس ہوتا تو جل جاتا، کیونکہ جھولے میں اتنا نور تھا کہ یہ جھولے سے فطرس مس ہوتا تو یہ جل جاتا. اور پیروں سے تو مس ہونے کا تصور ہی نہیں تھا. کس سے مس ہوا؟ کماد جھولا سے. ڈوری جھلانے. کیا کماد جھولا لاؤ. جناب سیدہ نے کماد کھولی. جھولے میں بندھی ہوئی کماد اپنے ہاتھ سے فضہ کو دی. جناب فضہ کے ہاتھ سے جناب سلمان کے ہاتھ میں آئی. سلمان کے ہاتھ سے رسول کے ہاتھ میں آئی. رسول نے فطرس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا یہ لے کماد جھولا حسین اور باندھ کر مانگ لے جو مانگنا ہے. کماد حسین فطرس کے ہاتھ میں آئی. فطرس نے ڈوری ہاتھ پر باندھی اور ایک جملہ کا پالنے والے بے حق کر کماد حسین. اتنا ہی جملہ ملتا ہے تجھے واسطہ ہے حسین کے جھولے کی کماد کا. دلوں کے حال بہتر جاننے والے نے گوارا نہیں کیا کہ اب یہ کچھ مانگنے کی زحمت کرے، پہلے سے زیادہ بالوں پر عطا کر دیے. بالوں پر عطا کیے. کسے؟ فطرس کو. فطرس کو بالوں پر عطا کیے. میں کہوں گا یا رسول اللہ حسین کے جھولے سے مس کر دیتے، حسین کے قدموں سے مس کر دیتے. تم رسول اللہ کا شاید جواب آئے کہ حسین کے قدموں سے مس ہو کے بھی اس کو شفا مل سکتی تھی. لیکن کل کو عالم والا مقصر مولوی یہ کہتا کہ حسین جب تک موجود تھے لوگ مس ہو رہے تھے، شفا مل رہی تھی. جاگو 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 جاگو. مقصر مولوی یہ کہہ دے گا کہ یہ معجزہ جو شفا کا تھا نا یہ تو حسین کے قدموں سے تھا. جب تک حسین زندہ تھے لوگ قدموں سے مس ہو رہے تھے، شفا مل رہی تھی. اب حسین گئے تو ان کا معجزہ کیا. اسی لیے حسین کے قدموں سے مس نہیں کیا، حسین کی ڈوری سے مس کر کے بتایا کہ جو ڈوری حسین سے منسوب ہوتی چلی جائے گی اس ڈوری سے مانگتے رہنا، ملتا چلا جائے گا، ملتا چلا جائے گا. اب یہ علی ولی اللہ. اب یہ ڈوری جو ہم باندھتے ہیں نا یار، ابھی 8 محرم کو جو ہم ڈوری باندھتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کیوں باندھتے ہو؟ یہ اسی کماد حسین کی یاد ہے. اس ڈوری میں تمہیں کیا پتا کیا کیا ہے. اس ڈوری میں شفا بھی ہے، اس ڈوری میں شفاعت بھی ہے، اس ڈوری میں گناہوں سے معافی بھی ہے. یہ ڈوری عزادار بھی بناتی ہے، یہ ڈوری وفادار بھی بناتی ہے، یہ ڈوری مرد بھی بناتی ہے، یہ ڈوری علمدار بھی بناتی ہے. یہ ڈوری فطرس کے بالوں پر ملے. فطرس نے پروں کو کھولا. اب جو فطرس نے پروں کھولا، امام صادق فرماتے ہیں کہ پہلے سے کئی گنا زیادہ پر ملے. اس کے آنکھوں میں غرور نمایا ہوا، پھر غرور آیا. پہلے بھی غرور کیا تھا. اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، دونوں پر جوڑے، حسین کی چوکھٹ پر پروں سے سلام کیا، سر سے سجدہ کیا. پروں سے سلامی دی، سجدہ کیا. سجدے کر کے اس نے پر پھڑپھڑائے. اب اس نے پر پھڑپھڑانا شروع کیے، پرواز ہونا شروع ہوئی. زمین چھوڑی، پہلا آسمان چھوڑا، دوسرا آسمان چھوڑا، تیسرا، 7 آسمان چھوڑ کے وہاں پہنچا جہاں سورج تھا. پھر پورے پر پھیلائے. اب جو پورے پر پھیلائے پھر زمین اندھیری ہو گئی، پھر
زمین اندھیری ہو گئی. پھر اس نے دائیں دیکھا, پھر بائیں دیکھا, ملائکہ بھی رش کر رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ بڑے پر مل گئے. جبرائیل بھی حسرت سے تک رہے ہیں, پہلے سے زیادہ بڑے پر مل گئے. اس نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, اس نے پھر کہا من مثلی, جاگو. کون ہے غرور میں کہا من مثلی. جبرائیل آگے بڑھے, کہا پہلے بھی تو نے غرور کیا تھا من مثلی, اللہ نے بالوں پر چین لیے تھے, اللہ کو غرور پسند نہیں. کہا بھائی جبرائیل, سید الملائکہ اپنی جگہ, پہلے دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی. کون ہوگا میری مثل؟ میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں. غلام حسین کی غلامی کا نام دیا اس نے, حسین کا غلام ہونے کا نام دیا. اللہ نے اس کو بالوں پر ہی عطا نہیں کیے بلکہ 50,000 ملائکہ کا سردار بنایا. حسین نام ہے غرور کبریا. بس عزیزان محترم, حسین سے بار بار کہتا ہوں وہ مانگو جو مقدر میں نہ. یہی حسین, سنو گے, یہی حسین 11 یا 12 سال کا سن, گھر سے ایک مرتبہ عجیب ناز سے نکلا ہے. رسول کا ماما سر پر ہے, رسول کی ابا دوش پر ہے, رسول کی قبا پہنی ہوئی ہے, رسول کا پیران پہنا ہوا ہے, رسول کی جوتی پہنی ہوئی ہے, رسول کی نالائن پہنی ہوئی ہے, رسول کا عصا ہاتھ میں ہے. حسین عجیب ناز و انداز سے رسول کی سواری پہ سوار ہوا. مدینے کی گلی میں حسین نکلا, دیکھنے والوں نے دیکھا. بازار سے حسین کا گزر ہوا, جو تول رہا تھا وہ تولتا رہ گیا, جو بول رہا تھا وہ بولتا رہ گیا. ہوائیں چلنا بھول گئی, فضائیں رک گئی, پرندوں نے پرواز چھوڑی, زمین پر گرے. ایک مرتبہ یہ حسین کا گزر کہاں سے ہوا؟ بازار گوشت قصاب محلے سے گزر ہوا. حسین کی سواری وہاں سے گزرتی چلی گئی, واپس آئی. کسی نے کہا مولا حسین آپ جب جا رہے تھے تو قصاب گوشت کاٹ رہے تھے, سب کی کلائیاں کٹ گئیں, سب کی کلائیاں کٹ گئیں, سب کی کلائیاں کٹ گئیں. حسین واپس پلٹے, کلائی اٹھاتے جاتے ہیں, ہاتھ سے جوڑتے جاتے ہیں, اٹھاتے جاتے ہیں, ہاتھ سے جوڑتے جاتے ہیں. جب کلائیاں جڑنے لگی لوگ پریشان ہوئے, یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا سن, یوسف کے حسن میں انگلیاں کٹتی ہیں, یوسف کے دیدار میں انگلیاں کٹتی ہیں, حسین کے دیدار میں ہاتھ کٹتے ہیں. حسین کی سواری مڑی, واپس آئی. ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, اپاہج تھا, پیر نہیں تھے, اپاہج تھے. حسین وہاں سے بلا تشبیہ گزرے, وہ موسیٰ کا قصہ سنا رہا تھا دوسرے فقیر کو بیٹھا ہوا کہ موسیٰ یوں تھے, موسیٰ یوں تھے, عیسیٰ یوں تھے, عیسیٰ روح اللہ تھے, مس کر دیا کرتے تھے تو یہ ہوتا تھا, نابینا بینا ہو جاتا تھا, بیمار شفا یاب ہو جاتا تھا, مردہ اچھا ہو جاتا ہے. امام حسین کی سواری واپس گزری, بلا تشبیہ امام حسین نے اپنا عصا وہاں گرایا. امام حسین نے اپنا عصا وہاں گرایا, سواری آگے گئی. اس شخص نے امام حسین کا عصا پکڑا, عصا پکڑ کے کہتا ہے حسین کیا بات ہے؟ امام حسین مولا آپ کا عصا رہ گیا, کہا لا کے دے, کہا لا کے دے. اب یہ حسین کا حقیقی چاہنے والا تھا. حسین نے کہا لا کے میرے ہاتھ میں دے. یہ اٹھا, لا کے حسین عصا دے, حسین کے ہاتھ میں عصا دیا. ساتھ والے نے کہا ارے تیرے تو پاؤں نہیں تھے, یہ معجزہ تو مسیح کا تھا. کا سن, مسیح مجھ حسین کا نام لے کے معجزہ دکھاتا تھا. یا حسین سے یہ انداز ہے میرے مولا حسین کا. تمام کرتا ہوں آپ کی شرعی زحمتیں اس جملے پر لا کر. عزیزان محترم, راہب آیا, کس کی بارگاہ میں آیا؟ راہب آیا بارگاہ رسالت سے. راہب نے آ کے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ مجھے اولاد چاہیے, آپ میرے حق میں دعا کریں. دماغ میں رسول اللہ نے دعا نہیں کی. رسول اللہ نے ایک مرتبہ لوح محفوظ کو دیکھا, عالم ارواح کو دیکھا, عالم میثاق کو دیکھا, 3 ارواح عالموں کو رسول اللہ نے دیکھا. کہا راہب تیرے حق میں اولاد نہیں. تاریخ میں لکھا, سب نے پڑھا, آپ نے بھی سنا کہ راہب آپ دیدہ ہوا روتا ہوا باہر نکلا. ایسی بات نہیں ہے, رسول اللہ بھی چاہتے تو 7 کیا 14 عطا کرتے. رسول اللہ عطا کرتے تو 14 عطا کر سکتے. رسول کون رسول ہے؟ امام حسن اور حسین کے بھی نانا ہے, سرتاج انبیاء. 14 عطا کرتے. راہب کو مرا کیوں کیا کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے؟ دنیا کو بتانا چاہتے تھے رسول اللہ کہ نیک بیٹے تقدیر سے نہیں شبیر سے ملا کرتے ہیں. نیک بیٹے شبیر سے ملا کرتے ہیں. شبیر آئے گا, ساتھ دے گا, جائے مولا حسین راستے میں ملے, کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہوا, کس بارگاہ سے آ رہا ہو؟ کہا آپ کے نانا کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہا بیٹے مانگنا گیا تھا. کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں دیے. کہا کیا کہا؟ کہا مقدر میں نہیں ہے. کہا چل میرے ساتھ. کہا چل میرے ساتھ. بڑے اطمینان سے کہا چل میرے ساتھ. راہب آیا, راہب کو آتا ہوا دیکھا, کہا
یا رسول اللہ یہ بارگاہ کس کی ہے؟ کہا رحمت للعالمین کی۔ کہا یہاں سے کیا ملتا ہے؟ کیا نہیں ملتا؟ سب کچھ ملتا ہے۔ کیا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ سے خالی ہاتھ کیوں جا رہا ہے؟ کیا مانگا تھا؟ کہا بیٹا مقدر میں نہیں تھا، بیٹے مانگے۔ کہا نانا ایک دیا۔ مقدر میں نہیں تھا، کہا نانا ایک دیا، حسین نے ایک دیا۔ کہا میں نے تقدیر بھی دیکھی ہے، نہیں تھے، کہا نانا دوسرا دیا۔ کہا رسول اللہ نے میں نے لوح محفوظ دیکھا ہے، نہیں ہے، کہا تیسرا دیا۔ کہا میں نے عالم مساق دیکھا ہے، نہیں تھا، کہا چوتھا دیا۔ کہا میں نے عالم ارواح دیکھا ہے، نہیں تھا، کہا پانچواں دیا۔ کہا میں نے عالم شکم دیکھا ہے، نہیں تھا، کہا میں نے چھٹا دیا۔ کہا میں نے عالم رحم دیکھا ہے، نہیں تھا، کہا نانا میں نے ساتواں دیا، میں نے ساتواں دیا۔ 7 بیٹے ادھر راہب کو ملے، راہب نے ہاتھ جوڑے، کہا حسین بس مجھے 7 کافی ہیں، مجھے 7 کافی ہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں راہب کا ظرف کم تھا، راہب 7 بیٹوں پر رک گیا۔ اگر راہب نہ رکتا تو پہلے ذخائر ولایت حسین ابن علی ابن ابی طالب اپنی جولانیوں پر تھا۔ اگر راہب بس نہ کرتا تو میرا جد حسین راہب کو اتنے بیٹے دیتا کہ روزے محشر فرزند آدم ایک طرف ہوتے، عطا حسین راہب کی اولاد ایک طرف ہوتی، راہب کو عطا راہب کی عطا ایک طرف ہوتی، اتنے بیٹے دیتا۔ بس جان محترم تمام کرتا ہوں آپ کی شرعی ذہنتیں ان جملوں پر نہ کہ حسین سے ہمیشہ وہ مانگو جو مقدر میں نہ ہو۔ حسین مقدر پلٹ کے دینا جانتا ہے، اور حسین کا ذاکر جو ہوتا ہے نا وہی تو ذاکر ہوتا ہے۔ ذاکر کسے کہتے ہیں؟ ذاکر کسے کہتے ہیں؟ جو علی مولا کا تذکرہ کرے اسے ذاکر کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور علی کا ذکر ہی عبادت ہے۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو ذاکر کہے کسی کا اور وہ یہ کہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم بدہن کہ یزید بھی رضی اللہ ہے، جیتے رہے آپ، جو پہنچ گئے وہ جیتا رہے، جو نہیں پہنچا۔ یہ جملہ ذاکر علی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ذاکر علی ایسی بات ہی نہیں کرتا۔ یہ جملہ کہ یزید بھی رضی اللہ، یہ کس کا ذاکر کہے گا؟ یہ اس کا ذاکر کہے گا جو نائک یا نائکہ کی پیداوار ہوگا۔ آپ تو بہتر جانتے ہیں کسی نائکہ کی پیداوار ہی نائک ہوا کرتے ہیں۔ بدبخت نائک ذاکر نائک نے اب سے 3 سال پہلے کہا کہ یزید بھی رضی اللہ ہے۔ مجھے اس بات پر کبھی فکر نہیں ہوئی کہ اس نے یزید کو رضی اللہ کہا۔ بھائی میں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر یزید کو رضی اللہ کہا ہے تو ہمیں کس بات کی فکر ہے، ہمیں کس بات کی فکر ہے؟ ہم کیوں سوچیں کہ اس نے یزید کو رضی اللہ کہا۔ میں تو دستے ادب جوڑ کے اپنے برادران اسلامی اہل سنت کے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ذاکر نائک پر پرچہ بھی کرائیں، اس کا بائیکاٹ بھی کریں، سوشل بائیکاٹ بھی کریں، اس پر پرچہ بھی کرائیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، خدا ہمیں تکلیف ہی نہیں ہوتی اگر اس نے رضی اللہ کہا یزید کو کہہ دے، کیونکہ رضی اللہ کہنے پر ہمیں اعتراض اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم جنہیں بھی مانتے ہیں نا ان میں کوئی بھی رضی اللہ نہیں ہے۔ جاگو ہم جن کے ماننے والے ہیں دور تک ان میں کوئی رضی اللہ نہیں ہے۔ ہم جنہیں مانتے ہیں نا وہ کہیں علیہ السلام ہے، کہیں ذوالجلال والاکرام ہے۔ ہمارا تعلق کبھی کسی رضی اللہ سے نہیں ہے۔ فکر ہونی چاہیے ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کو کہ اس نے یزید کو رضی اللہ کہا، اس بدبخت کے یزید کو رضی اللہ کہنے سے مجھے اس کا معیار رضی اللہ پتہ چل گیا کہ اس کی نظر میں سب سے بڑا رضی اللہ وہ ہے جو سب سے بڑا یزید ہے۔ یزید رضا الہی، اور رضا الہی کا پیمانہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہو تو آؤ بتاؤں۔ رضا الہی کا پیمانہ رضی اللہ کا پیمانہ بزم رسالت میں بیٹھنا نہیں ہے، رضی اللہ کا پیمانہ اقتداء رسالت میں نمازیں پڑھنا نہیں ہے، رضی اللہ کا پیمانہ غار رسول کا غار میں ساتھ دینے میں نہیں ہے، رضی اللہ کا پیمانہ رزم و بزم رسالت میں بیٹھنا نہیں۔ ہماری جان قربان رسول اللہ کے مخلص صحابہ پر ہماری جان قربان رسول اللہ کی۔ لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے، آؤ ہمارا عقیدہ سنتے جائے قوم۔ ہماری جان قربان رسول اللہ کے وفادار صحابہ پر، ہماری جان قربان ہمارا عقیدہ صحابہ کے لیے کیا ہے؟ ہماری جان قربان رسول کے وفادار صحابہ پر، ہماری جان قربان رسول کی اطاعت کرنے والے صحابہ پر۔
ہماری جان قربان رسول کا اتباع کرنے والے صحابہ پر، ہماری جان قربان رسول اللہ کی صلح میں شک نہ کرنے والے صحابہ پر۔ جاگو، ہماری جان قربان کسی جنگ میں رسول اللہ کو پشت دکھا کر نہ بھاگنے والے صحابہ پر، ہماری جان قربان رزم و بزم رسالت میں وحدت بیٹھنے والے صحابہ پر، ہماری جان قربان رسول کے قول و فعل میں شک نہ کرنے والے صحابہ پر، ہماری جان قربان رسول کی معراج پر شک نہ کرنے والے صحابہ پر۔ کیا سنا پورے صحابہ سنو، ہماری جان قربان رسول کی معراج میں شک نہ کرنے والے صحابہ پر، ہماری جان قربان رسول اللہ کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنے والے صحابہ پر۔ اب اگر کوئی تاریخ سے مجھے یہ کہے کہ سارے صحابی بزم رسالت میں بہادر تھے، کسی کی آواز بلند نہیں ہوئی تھی، تو یہ بیتوکی روایتیں اور باتیں ہمارے ہاں نہیں ہیں، ہمارے ہاں کرائیٹیریا قرآن ہے۔ آپ کہتے ہو سب کی آوازیں دھیمی رہتی تھی بزم رسالت میں، کوئی گستاخی نہیں کرتا تھا، تو قرآن کی آیت کو کہاں لے کے جاؤ؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان بزم رسالت میں اپنی آوازیں بلند نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کسی نے تو آواز بلند کی تھی، آپ کہتے ہو سب بہادر تھے، تو قرآن ابس نازل نہیں ہوا، کسی کی آواز تو بلند ہوئی جو قرآن میں آیت آئی ہے نا۔ آیت نے کہا آواز نیچی رکھو بزم رسالت میں سب کا احترام کرنے کو تیار ہوں، میری قوم سب کا احترام کرنے کو تیار۔ آپ اس بدتمیز کو بزم رسالت سے نکالو جس بدتمیز کی آواز بزم رسالت میں بلند ہوئی تھی۔ ہماری جان قربان، ہم کہتے ہیں سارے عالم اسلام کے مسلمان بالشمول امام کعبہ، سارے مسلمانوں کا ایمان اگر میزان کے ایک پلے میں رکھ دو، ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو، اور رسول کے مخلص صحابہ کی نالین ایک پلے میں رکھ دو، تو نالین محترم ہے، ساری دنیا کا ایمان کم ہے۔ اصحاب رسول پہ ہماری جان قربان، لیکن اصحاب بزم رسالت میں بیٹھنے والے کو نہیں کہتے، رزم و بزم رسالت میں بیٹھنے والے کو نہیں کہتے۔ کسے کہتے ہیں اصحاب؟ بتاؤں؟ رسول اللہ نے کہا الفاطمہ تو بزوت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ میں اگلے جملہ اس وقت نہیں کہوں گا جب تک یہ دماغ آمادہ۔ رسول اللہ نے کہا رضی اللہ کا پیمانہ دے رہا ہوں، حدیث رسول متفق علیہ میرے سارے سنی شیعہ بھائیوں کے موجود ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، الفاطمہ تو بزوت منی۔ جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا، جس نے مجھے راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی رکھا۔ رسول بتا رہے ہیں کہ رضی اللہ کون ہے؟ جس سے فاطمہ راضی اس سے محمد راضی، جس سے محمد راضی اس سے اللہ راضی۔ تو پتہ چلا جس سے فاطمہ راضی وہ رضی اللہ ہے، جس سے فاطمہ ناراض ہے وہ لعنت اللہ ہے۔ آپ کی شرعی زحمتیں ان جملوں میں درود 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 سمان کرتا ہوں آپ کی شرعی زحمتیں۔ اذان محترم اس جملے پر لا کر کہ خدا کی قسم یکم محرم سے آج تک آپ لوگ فرشیدہ بچھا کر ایک ہی گفٹ دے رہا ہو، یا تو ماتم یا عزتہ۔ کس لیے؟ تاکہ فاطمہ راضی ہو جائے۔ جس سے فاطمہ راضی ہوتی چلی جائے گی وہ رضی اللہ کہلائے جانے کا حقدار ہوتا چلا جائے۔ معیار رضی اللہ فاطمہ زہرا کی رضا ہے۔ یا جناب سیدہ فاطمہ زہرا اس مجلس میں آ کے دیکھیں مرحوم شبیر الحسن صاحب کے خانوادے نے، عابد بھائی نے کس طرح سے فرش ادا سجایا۔ شہزادی ہم تیرے غلام، ہم تیرے کنیز، ہم تیرے ماننے والے، یکم محرم سے آج تک ہم رو رہے ہیں، لیکن شہزادی تیرے حسین پہ رونے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ شہزادی ہمیں معاف کر دینا، یہ دن کم تھے، تیرے حسین کا غم بڑا عظیم ہے۔ عزاداروں رونے میں کنجوسی نہ کیا کرو، یہ آنسو جو ہے نا، یہ آنسو مرہم ہے امام حسین کے زخم۔ روتے رہو عزاداروں، جو دعائیں مانگنی ہے مانگنا، پوری ہوگی، لیکن
رونا ایسے جیسے بطول چاہتی ہے۔ آپ کی ہماری مخدومہ شہزادی بطول کہتی ہے میرے حسین کا نام آئے بڑے اطمینان تو ایسے رویا کرو جیسے کوئی ضعیف ماں بوڑھی عورت اپنے اکلوتے جوان بیٹے کی میت پر روتی ہے۔ عزاداروں رونے میں شرم نہ کیا کرو۔ عزاداروں بڑے اطمینان سے میرا جی چاہتا ہے، میرے بھائی نے کہا تھا راستے میں کہ شہزادہ علی اکبر کے مصائب کے 2 جملے پڑھ دینا۔ عزاداروں کون ہے جو اکبر کے مصائب برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی اکبر کے مصائب عزاداروں برداشت تو نہیں کر سکتا۔ سنو گے جملہ؟ اکبر کی ماں کون؟ شہزادی ام لیلا۔ عزاداروں جب قافلہ کربلا سے چلا ہے اور ایک کلیسا کے قریب پہنچا ہے، کلیسا کے قریب جب سارے شہیدوں کے سر کلیسا کی دیواروں سے لگا دیے گئے نا تو اس کلیسا سے ایک عورت باہر آئی، ہر سر کے نیچے آئی ہے، آ کے سلام کیا ہے۔ حسین کے سر کے نیچے آئی، تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، سلام کر کے کہتی ہے کسی ولی کا سر معلوم ہوتا ہے۔ بولو اونو محمد کے سر کے نیچے آئی، سلام کیا، ایک سر کے نیچے آئی، دیکھا اس کے چہرے پر گھوڑے کی ٹاپوں کا نشان، سلام کیا۔ عزاداروں ایک ننھے سے ستارہ سے سر کے نیچے آئی، ماتم کر کے کہتی ہے اتنی چھوٹی سی قربانی کون سے مذہب میں جائز ہے؟ اس سر کے قریب آئی، ہونٹوں کے قریب آ کے کہتی ہے اس کے تو ہونٹوں سے ابھی تک دودھ کی خوشبو آ رہی ہے، اسے بھی سلام کیا، لیکن ایک سر کے نیچے آئی، سر کے نیچے آئی، آسمان کا رخ کیا، سلام کرنا بھولی، گرد آلود زلفوں کو دیکھا، بھیگی ہوئی مسوں کو دیکھا، کٹی ہوئی پیشانی کو دیکھا، مٹی پڑے ہوئے چہرے کو دیکھا، آسمان کی طرف رخ کے اس عورت نے ایک جملہ کہا ایھا البدر تمام۔ عزاداروں جو سمجھ گئے آنسو نہ روکنا، ایھا البدر تمام، اے 14ویں رات کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو۔ اللہ عزاداروں روتے رہو، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ اور یہ کہہ کے اس نے ماتم کیا ہے۔ اونٹ کی بلندی پر بیٹھی ہوئی لیلا نے ایک مرتبہ ہاتھ پشے گردن بندھے ہوئے تھے، لیلا نے کہا اے عورت خوش نصیب ہے تو کہ میرے اکبر کا ماتم کر رہی ہے، دیکھ میں اکبر کی ماں ماتم بھی نہیں کر سکتی، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداروں روتے رہو، یہ سوچ کر رونا کہ عزاداروں اللہ جانے اگلے برس کون جیتا ہے، کون میرے مولا کا سویم مناتا ہے۔ شہزادہ اکبر کے مصائب سننا چاہتے ہو 2-4 جملے سن لینا عزاداروں۔ 10 محرم کو ایک مرتبہ جب حسین قربانیوں پر قربانیاں دے رہے تھے، شہزادہ علی اکبر قریب آئے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں بابا مجھے قربانی کی اجازت دے۔ بیٹا اکبر تو میرے نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے، اکبر تجھے کیسے قربان کر دوں؟ عالم غربت میں جب نانا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اکبر تجھے دیکھ لیتا ہوں۔ جملہ سن لینا عزاداروں، اکبر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بابا اجازت دو، میرے گود کے پالے مارے جا رہے ہیں۔ عزاداروں کہا اکبر جا کے ماں سے اجازت لے۔ علی اکبر عزاداروں جناب لیلا کے خیمے میں آئے، جناب لیلا کو سلام کیا، سلام کر کے کہا اماں بابا نے کہا ہے ماں سے مرنے کی اجازت لے لو۔ عزاداروں میری زبان چل جاتی ہے، جملہ نہ پڑتا۔ لیلا ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، ہونٹوں پر ہاتھ رکھا کہ اکبر آہستہ بول میرے بیلال، کہیں زینب نہ سن لے، اکبر میں پیدا کرنے والی ماں ہوں، تجھے پالنے والی ماں زینب، زینب سے اجازت لے لے۔ عزاداروں علی اکبر نے قدموں پہ جھک کر سلام کیا، زینب کے خیمے کی طرف نکلے۔ شہزادی فضلہ کہتی ہیں جناب لیلا ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، کبھی خیمے کی اس تناب سے ٹکراتی، ماتم کر لو نا عزاداروں، تم پہ کوئی رونے کی تو پابندی نہیں، تمہیں کوئی تازیانے مارنے والا تو نہیں، کوئی تماچے مارنے والا تو نہیں۔ ارے رونے کی قیمت پوچھنی ہے تو سکینہ سے پوچھو، جب ایک آنسو بہایا ہے اپنے باپ کو
اللہ جانے کتنے تماچے کھائے ہیں سکینہ نے کہ میرا امام کہتا ہے میرا سلام ہو اس معصومہ پر جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے شام تک تبدیل ہوتی چلی۔ عزاداروں دل کھول کے پرسہ دو۔ عزاداروں جناب فضہ کہتی ہیں کہ جناب لیلہ کھڑی ہوئی، کبھی خیمے کی استناب سے ٹکراتی ہیں، کبھی استناب سے ٹکراتی ہیں۔ جناب فضہ نے سہارا دیا، کہا شہزادی کیا ہوا؟ کہا جب سے اکبر نے رخصتی لی ہے لیلہ کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، فضہ لیلہ کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ چند جملے سن لینا۔ ایک مرتبہ جناب زینب عالیہ کے پاس آئے، کہا پھوپھی اماں، پھوپھی بابا نے اجازت دے دی ہے، پھوپھی اماں قتل گاہ جانے کی اجازت دو۔ زینب نے ایک مرتبہ آسمان کا رخ کر کے کہا پالنے والے میں نے اپنی جوڑی قربان کی تھی، سنا تھا صدقہ رد بلا ہوتا ہے، ارے میرا اکبر مرنے جا رہا ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ حسین خیمے میں آئے، چند جملے سن لینا۔ کہا بھیا میں نے اس لیے تو اپنی جوڑی قربان نہیں کی تھی کہ میرا اکبر مرنے ہو جائے۔ کہا بہن زینب اجازت دے اکبر پر۔ عزاداروں زینب نے ایک جملہ کہا بھیا اجازت ہے لیکن بڑا ارمان تھا کہ میں اکبر کے صحرا سجاؤں۔ بھائیو میرا شہریہ والا اکبر سنتے ہو نا، میں چاند سی دلہن اکبر کی بیاہ پہ لاؤں۔ بھیا یہ ارمان تو پورے نہیں ہوتے۔ بھیا میں نے ایک مخمل کا سنہری پٹکا اکبر کے لیے بنایا ہے، کمر میں باندھے میرا ارمان پورا ہو جائے۔ عزاداروں حسین نے کمر میں سنہری پٹکا باندھا، ایک مرتبہ کہا امامہ لاؤ۔ عزاداروں امامہ لایا گیا کہ اکبر جی بابا، اکبر میرے سامنے مسند پر بیٹھ جا۔ اکبر ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں بابا آپ کے سامنے اکبر بیٹھ نہیں سکتا۔ بڑے اطمینان سے جملہ سننا کہ اکبر میں شبیہ پیغمبر کو بٹھا رہا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں میرے بیٹے نانا رسول اللہ کی۔ اکبر کو مسند پہ بٹھایا، ایک مرتبہ پیشانی کا بوسہ دیا۔ حسین نے زینب سے امامہ لیا، اکبر کے امامہ باندھا، حسین نے پہلا پینج باندھا، حسین نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا پیچ حسین نے باندھا، کہا رضن بقضائے تسلیما لیام۔ بہن سن رہی ہے، تیسرا پیچ حسین باندھتے باندھتے رکے اور گلے سے گھمایا۔ عزاداروں گلے سے امامے کا گھومنا تھا، زینب کی چیخ نکلی بھیا گلے میں تو تحت الحنک باندھا جاتا ہے، بھیا یہ تو مردوں کے باندھا جاتا ہے، بھیا میرا اکبر سلامت ہے۔ کہا زینب انا للہ و انا الیہ راجعون، اکبر جا رہا ہے، خدا حافظ۔ جملہ سن لینا، اکبر کو خدا حافظ کہا، سواری پر سوار کیا، عزاداروں اکبر نے چلنا شروع کیا۔ حسین کی آنکھوں میں دنیا ویران ہوئی۔ زینب کے خیمے کے باہر حسین کمر پکڑ کر بیٹھے، کہا بہن زینب، کہا ہاں بھیا۔ بہن میں ہر ایک کا حال تجھے بتاتا تھا، بہن اکبر کے جانے سے میری بینائی چلی گئی، حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا، بہن خیمے کے در سے دیکھ کے بتا میرا اکبر کیسے جنگ کر رہا۔ زینب نے ایک مرتبہ کہا بھیا اکبر تیزی سے فرات کی طرف جا رہا ہے۔ حسین نے مرحبا کہا، بھیا اکبر نے دائیں پہلو پہ حملہ کیا۔ حسین نے مرحبا کہا، بھیا اکبر نے بائیں پہلو پہ حملہ کیا۔ بھیا اکبر نشیب کی جانب جا رہا ہے، بھیا اکبر تیزی سے جنگ کرتا ہوا جا رہا ہے۔ حسین نے سجدہ ربش بجا لایا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا قیامت کے آثار ہیں، مشکل سفر نظر آ رہا ہے۔ کہا بہن کیا ہوا؟ بھیا اکبر نظر نہیں آ رہا۔ بہن کیا نظر آ رہا؟ بھیا تیروں کا آسمان ہے، نیزوں کی بارش ہے، میرا اکبر نظر نہیں آ رہا۔ عزاداروں جملہ سن لینا، تیروں اور تبر میں ادھر اکبر گھرا ہے، چاروں طرف سے اکبر پہ تیر آنا شروع ہوئے۔ نمیر ملعون خدا غارت کرے اکبر کے قریب آتا ہے، کہتا ہے اکبر سنا ہے تیرا بابا بڑا صابر ہے،
بڑے اطمینان سے جملہ سن لینا، جب جب یاد آئے گا گھروں میں روتے ہو جاؤ. سنا ہے تیرا باپ بڑا صابر ہے، کہتا ملعون میرا باپ صبر کا پروردگار ہے، میرا باپ امام ہے. عزاداروں میرا باپ صبر کا پروردگار امام ہے. نمیر نے پہلو سے نیزہ نکالا، اکبر کے برچھی کا پھل مارا، پھل مار کے برچھی پکڑ کے کہتا اکبر دیکھوں جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی کا پھل حسین کیسے نکالتا. جھٹکا دیا، برچھی کا پھل توڑا، اکبر زمین پر آیا. گرتے ہوئے اکبر نے کہا یا بتاؤ ادرکنی، بابا بابا اکبر کی مدد کو. جزاک اللہ. بڑے اطمینان سے چند جملے سن لینا. عزاداروں حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین ہر شہید کے لاشے پر یا تو گھوڑے پر آئے ہیں یا دوڑ کر آئے ہیں، لیکن اکبر نے جب کہا نا بابا بابا، اکبر گر گیا تو حسین چلے. حسین سے چلا نہیں گیا، گرے. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا پھر اٹھے، پھر تیز چلنا چاہا، قدم ساتھ نہیں دیتے. حسین ایسے گرے کہ امامہ کھل کے گلے میں آیا. علماء بیان کرتے ہیں کہ اکبر کے لاشے پر حسین چل کے نہیں گیا. آخری جملہ سن لینا. علماء کہتے ہیں پدر پر لاشے پسر، زانو بزانو کونیوں کے بل رگڑتا ہوا حسین اکبر کے قریب پہنچا. اکبر کے لاشے پر جا کر حسین نے ایک جملہ کہا میرے اللہ آج حسین غریب ہو گیا. ماتم کرتے رہو عزادارو. اکبر نے جو غربت کا نام سنا نا، برچھی کے پھل پہ ہاتھ رکھا، بابا کی آنکھوں سے گرد صاف کی. کہا بابا بابا اللہ سلامت رکھے. بابا تو غریب کیوں ہے؟ بابا جس کے جوان بیٹے زندہ ہو وہ باپ غریب نہیں ہوتے. عزادارو جملہ سن لینا. عزادارو حسین نے کہا اکبر تیرا باپ وقت کا امام ہے، اکبر برچھی تیرے لگی ہے، زخم حسین کے. اکبر برچھی کا پھل مجھ سے نہ چھپا. اکبر ہاتھ ہٹا، حسین برچھی کا پھل نکالا. عزاداروں آخری جملہ ادا کر رہا ہوں اپنی پردہ دار ماؤں بہنوں کے لیے، ان ماؤں بہنوں کے لیے جن کے بھائی ہیں اور وطن سے دور گئے ہیں. تمہارے بھائیوں کی نظر میری ماؤں بہنوں، مولا تمہیں سلامت رکھے، آباد ہو. اکبر کی جوانی کا صدقہ تمہارے بھائی سلامت رہیں. عزاداروں حسین نے ایک مرتبہ برچھی کے پھل پہ ہاتھ ڈالا. حسین جیسا ثابت برچھی کا پھل حسین کھینچنا چاہتے ہیں، برچھی اکبر کے کلیجے سے پار ہو کے زمین میں گڑی. برچھی میں بندھا ہوا اکبر بلند ہوتا ہے. حسین نے برچھی کا پھل چھوڑا. اللہ جانے حسین کو کیا یاد آیا کہ اکبر جی بابا. اکبر بیٹا کوئی آخری خواہش؟ ماتم کر لو عزادارو. خدا کسی بات کو یہ منظر نہ دکھائے. کہا اکبر کوئی آخری خواہش؟ کہا بابا بابا صغرا سے آنے کا وعدہ کیا تھا. بابا صغرا میرا ماتم کر لینا میری ماں بہنوں، صغرا میرا انتظار کر رہی ہے. بابا آخری مرتبہ صغرا کا دیدار ہو جاتا. عزادارو حسین نے برچھی کا پھل چھوڑا، اکبر کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، کربلا کے فاصلے سمٹے. کہا اکبر کچھ نظر آیا؟ کہا بابا مدینہ رسول نظر آ رہا ہے. کہا اور کچھ نظر آیا؟ کہا بابا روضہ رسول. کہا اکبر سلام کر. کہا بابا اور کچھ دیکھنا چاہتا ہے. کہا بابا محلہ بنی ہاشم نظر آ رہا ہے. کہا اور کچھ نظر آیا؟ کہا محلہ بنی ہاشم میں جدہ زہرا کی حویلی نظر آ رہی. کہا اکبر غور سے دیکھ صغرا یہی ہوگی. کہا حویلی خالی ہے، حویلی ویران ہے، کوئی نظر نہیں آتا. کہا دیکھ صغرا یہ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے آخری جملہ عزادارو سن لینا. کہا بابا حویلی خالی ہے، گھر میں کوئی نظر نہیں آتا. ہاں چوکھٹ پر کوئی ضعیفہ بیٹھی ہے. ماتم کرے لگا. کوئی ضعیفہ بوڑھی، ہاتھوں میں اس کے عصا کا سہارا لیے ہے، بال اس کے سفید ہو گئے، کمر جھکی ہوئی ہے. ہر آنے جانے والے سے کہتی ہے لوگوں میرا اکبر تو نہیں آیا. اکبر پہچان یہی تیری صغرا ہے. تیرے انتظار میں 4 سال کی صغرا ضعیف ہو گئی. عزاداروں حسین نے ایک مرتبہ یا علی مدد کہا. برچھی کا پھل باہر آیا. عزاداروں برچھی کا پھل خالی باہر نہیں آیا. برچھی کے پھل میں بندھا ہوا عابد بھائی اکبر کا کلیجہ باہر آیا. خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے.
عزاداروں جملہ سن لینا. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کوئی مجبور نہیں تھا, حسین نے کسی شیر کی طرح اپنے 18 سال کے بچے کا لاشا اٹھا کر خیمے کی طرف چلے. حسین کسی شیر کی طرح خیمے کی طرف جا رہا. ایک مرتبہ حسین نے کہا اکبر حسین کو معاف کر دینا. خیمے سے زینب باہر آ گئی, کہا لاشا اکبر کو زمین پر رکھا, اشارے سے کہا زینب حسین زندہ ہے, اکبر کو لے کے آؤں گا, اندر چلی جا. عزاداروں جملہ سن لینا, آخری جملہ. اب جب حسین نے لاشا اکبر اٹھانا چاہا, اب حسین سے لاشا اکبر نہیں اٹھتا. عرفان آبادی شہید پڑھا کرتے تھے کہ حسین نے اکبر کے ہاتھ اپنے کاندھوں پر رکھے اور رکوع کی حالت میں اکبر کو ایسے کربلا پہ گھسیٹتے ہوئے چلے کہ اکبر کے پاؤں زمین کربلا پر خط دیتے جا رہے. بہن نے یہ منظر دیکھا, در خیمہ سے زینب رو کے کہتی ہے ارے بھیا سے نہ اٹھے گا, لاشا ہے برابر کا, بھیا میں پالنے والی ہوں, گودی میں اٹھا لوں گی, بھیا اجازت دے میں اپنے اکبر کو اپنی گود میں اٹھا لوں گی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پالنے والے ہماری خلیل بات شرف قبولیت میں فرمائے. ہم جئیں تو محمد والے محمد کے لیے, جان دیں تو محمد والے محمد کے لیے. پالنے والے شبیر حسین صاحب کے درجات میں باغ کے محمد والے محمد بلندی فرما. ان کے فرزندان ان کے خانوادے کو باغ کے محمد والے محمد عزت عروج شہرت مالا مال فرما. نعمات الہیہ مرحمت فرما. جتنے مومنین و مومنات یہاں بیٹھے ہیں سب حاجت مند ہیں. علی اکبر مولا کے صدقے سب کی حاجات شرعی دینی اور دنیاوی کو بڑھلا. پالنے والے باغ کے محمد والے محمد ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہمارے حقیقی امام کو اجازت ظہور اور ہمیں نصرت امام کرنے کی توفیق عطا فرما. ماتم شبیر اللہ السلام علیکہ یا حجت اللہ, السلام علیکہ یا شمس الہدا, السلام علیکہ یا باعث الہدا, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولا یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین, السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین, السلام علیکہ وعلی والدیک علی اکبر و علی اصغر, السلام علیکہ یا الفضل العباس, السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء, السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکہ یا مجد الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء, السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ رضا الراضی بالقدر القضاء ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان, اللمان من فتنة الزمان, السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن, السلام علیکہ یا شریک القرآن, السلام علیکہ یا قامی الکفر طغیان, السلام علیکہ یا دافع ظلم العدوان. هذا اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک, واجعلنا اللہ تعالی من انصارک وآوانک ومحبیک وشیعتک وزوارک ورحمت اللہ وبرکاتہ. وہی رہو تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام, وہی کرے نیاز کھاؤ نیاز گنجا, وہی رہو جاتے جاتے بٹھاؤ, مہربانی.